سر یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بہت زبردست قسم کی لیگیسی کے درمیان. وی کین سی کہ کہاں سے پنجاب یونیورسٹی کا سفر شروع ہوتا ہے, کون سی لیڈرشپ رہی, اور ماشاءاللہ کرنٹ لیڈرشپ کے ساتھ. تو سر اس میں ہم اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ ریسورس بلڈنگ میں پنجاب یونیورسٹی کا کیا رول رہا ہے, کیونکہ پہلے ہم نے اس کی کلیکٹیو رول کی بات کی, لیکن اگر ریسورس یعنی کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی بات کریں تو. جی بالکل, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت یونیورسٹی کے جو نیو کیمپس ہے اس کے وائس چانسلر آفس کے کمیٹی روم میں موجود ہیں. جی یہاں آپ کو اپنے ارد گرد تصاویر نظر آ رہی ہیں, کچھ انگریزوں کی, کچھ پاکستانیوں کی. بالکل. تو پاکستان بننے سے پہلے انگریز جب یہاں تھے تو وہ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے. پاکستان بننے کے بعد آپ کو مسلم نیم زیادہ نظر آئیں گے تو وہ پھر وائس چانسلر رہے. تو اس روم میں جتنی بھی تصاویر ہیں یہ اپنے اپنے زمانے کے وائس چانسلر کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو واقعی یہ ایک بہت بڑی لیگسی ہے پنجاب یونیورسٹی کی. دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے جو آپ نے رول کی بات کی ہے نا کہ ریسورس بلڈنگ میں, یہ یونیورسٹی اس ملک کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے. تو اس یونیورسٹی کے بعد جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں اس ملک میں اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 200 سے اوپر چلی گئی ہے. ان تمام یونیورسٹیوں میں کسی نہ کسی انداز میں پنجاب یونیورسٹی کا رول رہا ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو قانون بنا, ان کا جو ایکٹ بنا, تو پنجاب یونیورسٹی کے ایکٹ کو کنسلٹ کیا گیا. بالکل. پھر بہت ساری یونیورسٹیز تو ایسی رہی اس ملک میں کہ جس میں جو وائس چانسلر گئے وہ اس یونیورسٹی سے گئے. جی موسٹلی آج بھی ہماری اس یونیورسٹی سے 10-11 وائس چانسلر جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیوں میں سرو کر رہے ہیں, وہ ہمارے پروفیسر ہیں. بالکل. شاید یہ اعزاز شاید ہی کسی اور یونیورسٹی جی بالکل صحیح ہے. اس وقت جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ بھی اسی یونیورسٹی کے ایک بالکل ایسے ہی ہے, کیمیکل انجینئرنگ کے. تو یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نئی یونیورسٹیاں جب اس ملک میں بنتی رہیں, جیسے جیسے بنتی رہیں, تو ان کے جو سسٹمز بنانے میں ہمارا جو سٹاف ہے اس کا بڑا رول رہا ہے. بالکل. کہ وہاں ایگزامینیشن سسٹم کیسے بنے گا, وہاں ریسرچ کا سسٹم کیسے بنے گا, وہاں پہ باقی معاملات کیسے ہوں گے, وہاں پہ سیمیسٹر رولز کیا ہوں گے, ان کی فیکلٹی کے جتنے مسائل ہیں وہاں پہ کون سے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, اس میں جو ہے نا. اور ہماری یونیورسٹی جو ہے ایک جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے نا کہ اپنے چھوٹوں کو پالتا بھی ہے, ان کی مدد بھی کرتا ہے. ایک بڑے بھائی کی طرح اس یونیورسٹی کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل. اور خاص طور پہ میرے پاس سے جب یہ رول ہے جب سے ہے تو میں نے خاص طور پہ اپنے اسٹاف سے کہا ہے, کل میں اپنے رجسٹرار سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ساری یونیورسٹیز اس ملک کی ہماری یونیورسٹی ہے. بالکل صحیح. تو کہیں سے کوئی کیوری آئے, کہیں سے کوئی ہیلپ کے لیے آئے تو ہم نے جو ہے ان کی ہیلپ کرنی ہے اور ہر طرح سے اپنا ٹائم دینا ہے, اپنی انرجی دینی ہے. اب کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے جو ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں ان کو ہم نے کسی دوسری یونیورسٹی میں بھیجا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ اکوپمنٹ پرچیز کرنا ہے تو وہاں جا کے ان کی ٹیکنیکل ہیلپ کرو. تو اس طریقے سے ہماری یونیورسٹی جو ہے اپنے سارے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو جو ہے وہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ہیو پریکٹیکلی سین اٹ بیسکلی. سر اب ہم اپنے بالکل کنکلوڈنگ کویشچن کی طرف جائیں گے جو کہ آج کل کی ایک بڑی ڈبیٹ بھی ہے کہ برین ڈرین جو ہمارا ہو رہا ہے. جیسے اب ہم بات کریں کہ پنجاب یونیورسٹی ماشاء اللہ اس وقت جو یہاں پر ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے, تو یقیناً وہ کنٹری کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت کیپیبل لوگ باہر بھی جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. تو آپ اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھتے ہیں یا نیگیٹو میں, یا کیسے آپ اس چیز کو انالائز کریں گے؟ آپ دیکھیں برین ڈرین کا جو ایشو ہے نا یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. جی. اس کی ایک پازیٹیو سائڈ ہے اور دوسری نیگیٹو سائڈ ہے. اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے ملک میں آپ ایک جنریٹ کرتے ہیں برین, ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, ان کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک کے کام آنے کے بجائے وہ کہیں اور چلا گیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک طرح سے ڈرین ہو گیا اور یہ نیگیٹو سائڈ ہے. بالکل. کہ وہ ریسورس جو اپنے ملک کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا اس کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھا رہے ہیں. اس کی دوسری سائڈ پہ اگر ہم آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ زر مبادلہ آئے, اور اگر ہمارے ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر جائیں گے وہاں پہ سرو کریں گے تو ایک تو وہ پاکستان کی نیک نامی کا جو ہے وہ باعث بنیں گے, اور دوسرا وہاں سے زر مبادلہ بھی بھیجیں گے. اور پاکستان کو اس وقت تو ڈالرز کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ اس کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر پاکستان کی اکانومی اس قابل کبھی ہو جائے, اللہ کرے کہ آئندہ جا کے ہو جائے, کہ ہمارے وہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کے اندر پوٹینشیل تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ہے, ان کی صلاحیت کا جو لوہا ہے وہ مانا جا چکا ہے دنیا کی طرف سے, ان کو پاکستان میں واپس لایا جائے, پاکستان کی انڈسٹری کے اندر ان کو کھپایا جائے اور پاکستان کی ترقی میں ان سے کام لیا جائے. بالکل.